نبی بعدہ اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ ہماری اور آپ کی نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے فروغ کے لیے آپ جس بڑی سے بڑی قربانی کا تصور کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، جہاں کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تمام ستارے، یہ سیارے، یہ چاند اور سورج، یہ کسی کے حکم پر گردش کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جن کے حکومت کے تحت یہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ ایک اللہ ہے۔ میں اسی ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ان تمام جھوٹی معبودوں سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں اس ایک اللہ کو ماننے والا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے، پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ اس کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور الہ واحد کی پرستش کا عالم لے کر کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قوم مخالف ہو گئی، آپ کا جو خاندان تھا وہ مخالف ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو تو ناراض ہی صحیح، اگر تم مجھے غضب پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا لو، لیکن میں ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ تاکہ پھر کوئی نوجوان یا کوئی بندہ اٹھ کھڑا نہ ہو اور یہ جرأت نہ کر سکے، یہ ہمت نہ کر سکے کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرے، ہمارے خداؤں کی توہین کرے۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے کہا کہ ایک علاوہ یعنی آدمی خود گیا، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر اس ایمان والی ماں حضرت حاجرہ کہتی ہے اِذَا لَا يُزَيِّرُ اللَّهُ، تب تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سفر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا اور بڑے ہو چکے تھے، کسی لائق ہو چکا تھا کہ اپنے والدین کا سہارا بنے۔ میرے بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک رات خواب دیکھا، 2 رات خواب دیکھا، 3 رات خواب دیکھا، آخر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے معصوم کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ منظر قرآن نے کھینچا ہے، ذرا سوچئے اور اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھیے کیسا رحمت انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر، جب ایک بوڑھے اور ضعیف دلدار اپنے اس معصوم رہتے جگر جو 80 سال کی عمر میں ملا تھا ان سے کہہ رہے ہیں یا بنیہ فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے، اے میرے پیارے، میں تجھے خواب میں دیکھا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معصوم فرزند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش پائی تھی، انہوں نے بھی بے خطر بول گیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت کم ہے، بس میرے بھائیوں، اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا جوہر کیا ہے، وہ دراصل یہ ہے
کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، جانثاری اور فداکاری کے وہی جذبات پیدا ہوں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، آپ جب قربانی کرتے ہیں تو آپ اللہ سے یاد کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے مسلم ہیں، ہم تیرے آگے جھک گئے، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے بزرگوار اسماعیل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جس طرح اسماعیل نے، جس طرح آپ نے قربانی کی سنت جاری کر کے اسماعیل کی گردن چھڑائی تھی، اسی طرح ہم اپنی جانوروں کا خون بہا کر، جانوروں کا گردن دے کر، اے اللہ ہم آپ سے جہنم کی آگ سے اپنی گردن چھڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی جو سلو ہے، جو ان کا جوہر ہے، وہی جذبات، وہی کیفیات ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔